يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو، آج الحمدللہ ہم اللہ کے فضل سے سورہ الانعام کا 10واں رکوع ترجمہ، تفسیر اور گرامر سے سمجھنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں. تو آئیں شروع کریں. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، اور یہ والی حجت ہم نے آتَيْنَاهَا ابراہیم، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو سکھائی. یعنی جس طرح سے انہوں نے اپنے والد اور اپنی قوم کے ساتھ مباحثہ کیا اور ان بتوں کے وجود کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو سکھایا، ہم نے ابراہیم کے ذہن میں ڈالا، علی قوم ہی، اپنی قوم کے اوپر. نرفع درجات من نشاء، نون شروع کے اندر ہے، اس کا مطلب ہم بلند کر دیتے ہیں درجات من نشاء، جس کے ہم چاہیں. کیونکہ اس میں کسی رسول، کسی نبی، کسی اولیاء کرام، کسی مفسر، اس کی کوئی بڑائی ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میں ہوں جو چنتا ہوں اور میں ہوں جو درجے بلند کر دیتا ہوں. اِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، بے شک تمہارا رب بہت حکیم ہے، بہت علیم ہے. وَوَهَبْنَا، اور پھر ہم نے عطا کیے، نون الفنا کا مطلب ہم نے، یعنی اللہ تعالیٰ، لہو، اس کو، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اسحاق، حضرت اسحاق دیے، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت بڑھاپے کے اندر ملے، اور جس کے اوپر حضرت بی بی سارہ نے تعجب کا اظہار بھی کر دیا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں بانجھ ہو چکی اور میرا شوہر جو ہے وہ انتہائی بڑھاپے کی عالم کے اندر پہنچ چکا، تو کیسے ہمیں اولاد ہوگی. اور اللہ کے فرشتے جو وہاں پر اس وقت موجود تھے، انہوں نے کہا اے عورت، تو اللہ کی طاقت کے اوپر تعجب کا اظہار کرتی ہے، اور نہ آج صرف ہم تمہیں اسحاق کی خوشخبری دیتے ہیں، تم بڑھاپے کی بات کرتے ہو، بلکہ ہم تمہیں یعقوب کی بھی بشارت دیتے ہیں. اس سے مراد کیا دوستو کہ حضرت بی بی سارہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پوتے کو بھی جو ہے اس کی بھی خوشی دیکھی، نہ صرف حضرت اسحاق کی. تم بڑھاپے کے اوپر شک کرتی ہو، اللہ چاہے تو تمہاری عمر اتنی دراز کر دے کہ تم اپنے پوتوں کو بھی کھیلتے ہو اور ان کو بھی اپنی آنکھوں کا ٹھنڈک بناؤ. کلن ہدینا، ان سب کو کس نے ہدایت دی؟ میں نے ہدایت دی، اللہ تعالیٰ فرماتی. ونوحن، اور نوح کو بھی، ہدینا، ہم نے ہدایت دی، من قبل، اس سے پہلے، ومن ذریتہ، داؤد و سلیمان، اور ان کی ذریت کو بھی، جن میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان، و ایوب، اور حضرت ایوب، و یوسف، اور حضرت یوسف، و موسیٰ، و ہارون، اور حضرت ہارون تک کے ذریت کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ہی ہدایت دی. اب ذرا دوستو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی تو کوئی ضروریت باقی نہیں بچی تھی، تو وہ جو فالوورز تھے وہی حضرت نوح علیہ السلام کی ضروریت قرار پائے تھے. ایک اور نقطہ ہم آپ کو بتائیں گے جو آگے چل کر آئے گا، وہ تھوڑا سا اس کا جب وہ پہنچیں گے ہم تو تب اس کے لیے ہم ڈسکس کریں گے آپ کے ساتھ. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں کن کا؟ محسنین کا، نیک لوگوں کا. وزکریا، اور حضرت زکریہ، و یحییٰ، اور حضرت یحییٰ، و عیسیٰ، و الیاس. اب یہاں پر وہ نقطہ جو میں آپ کو کہہ رہا تھا وہ یہاں پر آ پہنچا. ذرا غور سے دیکھیے گا، جب ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود پڑھتے ہیں اور ذریت کا ذکر کرتے ہیں تو بہت سے لوگ اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، اور جس طرح حجاج ظالم نے بھی کیا تھا کہ یہ حضرت حسن اور حضرت حسین تو حضرت علی ابن طالب کی اولاد ہیں، یہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف کیسے نسبت ہو گئی؟ کیونکہ عربوں کے اندر جو ذریت چلتی ہے وہ مرد کی طرف سے چلتی ہے، عورت کی طرف سے نہیں چلتی. تو دوستو ایک بہت بڑا یہاں پر ایک نقطہ آ رہا ہے کہ یحییٰ جو تھے وہ حسور تھے، یعنی
حضرت زکریا علیہ السلام کو ان کی دعا کے نتیجے میں دیے تو گئے تھے مگر ان سے ان کی نسل آگے نہیں بڑھی تھی. اور نمبر 2 حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا جو لنک بنتا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جا کر وہ بھی والدہ کی طرف سے بن رہا تھا. آپ کے تو والد تھے ہی نہیں. تو پھر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق بھی کہ یہ میرا بیٹا یعنی حضرت حسن. تو بیٹا کیوں کہا؟ چلے جی ہم مان لیتے ہیں کہ حضرت بی بی فاطمہ کا کیونکہ وہ صاحبزادہ تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیٹا کہہ دیا، مگر یہ دلالت کرتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت جو تھی وہ حضرت بی بی فاطمہ کے ذریعے سے ہی چلی تھی، یعنی حضرت حسن اور حضرت حسین یہ آپ کی ذریت کے اندر تھے. جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں تھے تو وہ ان کی ذریت جو ملتی تھی جا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتی تھی. وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، یہ تمام کے تمام نیک لوگ ہیں. کیسے خوش قسمت لوگ ہیں دوستو جن کو اللہ تعالیٰ صالحین کہہ رہے ہیں. وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسْعَ، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت یسع علیہ السلام، وَيُونُسَ، اور حضرت یونس علیہ السلام، وَلُوطًا، اور حضرت لوط علیہ السلام. اب حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے، جو ہارون جو کہ بھائی تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، ان کے بیٹے تھے. وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یہ تمام کے تمام کو ہم نے فضیلت دی تھی کن کے اوپر؟ تمام جہانوں کے اوپر. وَمِنْ آبائہم، اور ان کے باپ داداؤں میں سے بھی، وَذُرِّيَّاتِہم، اور ان کے بچوں میں سے بھی، وَإِخْوَانِہم، اور ان کے بھائیوں میں سے بھی. وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، مقبول کیا ہم نے ان کو. یہاں نا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے اور ہم ان کے لیے. وَهَدَيْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو ہدایت دی، إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، کس کی طرف؟ صراط مستقیم کی طرف. ذَلِكَ هَدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ، یہی وہ طریقہ ہے جب اللہ ہدایت دیتے ہیں جس کو وہ چاہیں، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے. ولو، اور اگر، اشرک، کوئی شرک کرتا ہے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو وہ سب کچھ حبط ہو جاتا ہے، وہ برباد ہو جاتا ہے ان میں سے جو کوئی بھی وہ کام کرے گا. یعنی شرک کا کام کرے گا، اللہ کے برابر کوئی بھی ہو، دنیا جہان میں سے کوئی بھی بندہ ہو، وہ شرک کرے گا، اس کے تمام اعمال غارت ہو جائیں گے. اولئک الذین آتیناہم الکتاب، یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب عطا کی، والحکمہ، اور ہم نے حکمت عطا کی، والنبوہ، اور ان کو نبوت دی. وَإِن یکفر بہا، اور اگر وہ کفر کرتے ہیں، بہا، اس سے، یعنی ان تمام پروسیس سے، اس شریعت سے، ہؤلاء فقد وکلنا بہا، تو پھر کیا ہے میرے لیے مشکل. اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں بے شک وکلنا کا مطلب ہوتا ہے ہم مقرر کر دیتے ہیں، بہا، اس کی جگہ کے اوپر، قومن، کوئی اور قوم، لیسو بہا بکافرین، جو ان میں سے نہیں ہے اور وہ کافر بھی نہیں ہے. تو ہمارے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ان میں سے کوئی کفر کرے گا، ان میں سے ہٹے گا ہماری شریعت سے، ہم ان کو بدل دیں گے کسی اور قوم کے ساتھ. اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، ھدی اللہ، جن کو اللہ ہدایت دیتے ہیں. فبہداہم، اور جن کو ہدایت ملی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقتدی، آپ بھی اقتدا کریں، یعنی اسی شریعت کے تابع ہیں سب. قل لا اسألکم علیہ اجرا، آپ کہہ دیجئے میں نہیں تم سے کوئی بھی اس بارے میں کوئی اجر طلب کرتا. ان ہوا الا ذکر للعالمین، اور یہ والا تو ذکر جو ہے للعالمین کے لیے ہے، تمام جہانوں کے لیے، اور یہ نصیحت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ہم نے تمام جہانوں کے لیے نازل کی ہے. جس کی مرضی ہے، جس کا دل چاہتا ہے اس نصیحت سے فائدہ اٹھا لے، جس کا دل نہیں چاہتا وہ نہ اٹھائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس ذکر سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي